أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے بچوں، الحمدللہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم امسال بھی قرآن العظیم کی وجہ سے، قرآن العظیم کے ذریعے مل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو بچائے، اور اس دنیا سے اس بیماری کو اللہ تعالی ہٹائے. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیو، یاد ہوگا کہ آپ لوگ پچھلے سالوں میں عربی الفاظ اور عربی حروف، ایک حروف سے پھر کلمہ بنا کر، پھر جملہ بنا کر پڑھنا سیکھا، اور دوسری جماعت میں قرآن کی چھوٹی سورتیں وہ بھی دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا. انشاءاللہ امسال ہم قرآن کے چند بڑی سورتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ امسال سے قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کو اس میں تجوید بھی اپلائی کیا جائے، یعنی تجوید کے قواعد کے مطابق ہماری تلاوت ہم شروع کرتے ہیں. ہم دھیرے دھیرے ایک ہی ایک قانون کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ہماری تلاوت میں ہم اس کو استعمال کریں گے، اور وہی قانون کے مطابق ہم پڑھنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میرے پیارے بچوں، آج ہماری پہلی سورت ہے سورۃ الروم. ہم سورۃ الروم سے تیسری جماعت میں قرآن شروع کریں گے. انشاءاللہ ہر ایک دن ہم بہت کم آیتیں پڑھیں گے اور اس کو دہرائیں گے، اور اس میں ہر ایک قانون جو آیا
اور آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور دوسری جماعت سے آپ لوگوں نے جو پڑھا اس کو ملا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو قرآن کا پیریڈ شروع کرنے کے پہلے قرآن سے متعلق چند آداب میں بتانا چاہوں گا، اور وہی آداب کے مطابق انشاءاللہ آپ لوگوں کی تلاوت بھی شروع ہونی چاہیے۔ ہم کو معلوم ہے قرآن بہت بڑی بابرکت باعظمت کتاب ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کی عظمت کرنا اور اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ جو قرآن کا احترام نہیں کرتا اور قرآن کی عظمت جو نہیں سمجھتا، دیگر کتابوں کی طرح اس کو بھی ایک معمولی کتاب سمجھا، تو بے شک اگر وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو وہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی چیزیں اور جتنی باتیں احترام کی گئی ہیں ان کو احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے۔ وہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر وہ احترام ہمارے دل سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ جس کا ایمان مکمل نہیں شاید وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو میرے بچوں، قرآن پڑھنے کے لیے کلاس میں آتے وقت سب وضو کے ساتھ آنا چاہیے، وضو کر کے آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک اور اچھا کپڑا پہننا۔ جس طرح ہم نیند سے اٹھے ایسے ہی آنا، شرٹ بھی نہیں پہنا اور ہماری سطر پوشی بھی برابر نہیں، ایسا نہیں۔ آتے وقت پاک ہو کر وضو کے ساتھ اچھا کپڑا پہن کر آنا چاہیے، اور اس میں عطر بھی لگانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالی اور ان کے پیغمبر پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب خوشبو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو خوشبو لگا کے، عطر لگا کے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہونا، اچھا کپڑا پہننا، وضو کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ہم ایک صاف پاک جگہ پر بیٹھنا چاہیے، ایسی کوئی گندے جگہ پر نہیں۔ قرآن کی عظمت سوچ کر پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا۔ اگر ہو سکے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، وہ بھی ایک ادب ہے۔ جہاں جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف ہے نا، وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر پڑھنا۔ اور ایک بات بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن کو ہمیشہ ایسے پکڑنا، سینے پر لگا کر پکڑنا، معمولی کتابوں کی طرح ایسے نیچے ہرگز پکڑنا نہیں۔ یہ قرآن کی عزت اور عظمت کے خلاف ہے۔ ہمیشہ ہمارے
राइट हैंड से ऊपर ऐसे ही पकड़ना वो एक अदब है, हरगिज़ ऐसे नीचे पकड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं क्या क्या बातें सुनाई? एक, वज़ू करना। दूसरी बात, अच्छा कपड़ा पहनना। तीसरी बात, इतर लगाना। चौथी बात, पाक जगह पर बैठना। पांचवी बात, बैठते वक्त किबले की तरफ रुख करना। और मैंने और एक बात भी बताई कि कुरान को इज़्ज़त और एहतराम के साथ पकड़ना, दूसरी किताबों की तरह इधर उधर पकड़ना, ऐसे नीचे करके पकड़ना नहीं या इधर उधर रखना भी नहीं। तो इंशाअल्लाह इन आदाब के साथ अगले पीरियडों में आप लोग कुरान पढ़ने के लिए आना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब तमाम बच्चे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं और चुस्त हैं। मैं जो बातें कहूँगा उसी के मुताबिक आप लोग काम करेंगे। मुझे उम्मीद है और यकीन है इंशाअल्लाह अब तमाम बच्चे ऐसे ही आइंदा पीरियडों में आना चाहिए। तो मोहतरम बच्चों, आज इंशाअल्लाह पहला दिन है। पहला दिन में हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हम एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना। ये तो आज हमारा आगाज़ है। आज हम इस तरह शुरू करते हैं। कल से इंशाअल्लाह जो मैंने बताया सूरतुर रूम और सूरतुर रूम हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आज हम सिर्फ फातिहा पढ़कर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ एक एक आयतें पढ़ें। आपको मालूम है जब भी हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले शैतान से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला ने पनाह मांगने का हुक्म दिया है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी कुरान पढ़े उस वक्त शैतान से पनाह मांगे। और तअव्वुज़ पढ़ने के बाद फिर हम बिस्मी पढ़ेंगे। प्यारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी नेक काम हो वो अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमान से बिस्मिल्लाह बग़ैर पढ़ के उसका शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ तो वो बरकत से खाली होगा। इसलिए हम तअव्वुज़ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह फातिहा शुरू करेंगे। फातिहा तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हम सबको सूरह फातिहा याद है। हम नमाज में पढ़ने के लिए याद किया है, हिफ्ज़ किया है। तो इंशाअल्लाह उसको जो आदाब है, जो तजवीद के क़वानीन है, जो ज़ाबिता है, उसी के मुताबिक हम पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہر دن اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے فاتحہ میں کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے، بالکل اچھی طرح ہر آیتیں، ہر حروف کو، ہر کلمے کو ہم اس کے مخرج سے ہی تلفظ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ پیریڈوں میں ملیں گے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔